وہ خود سنبھالے گا. اتنا احساس ہونا کہ میں ٹھیک نہیں چل رہا. آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے. اب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس کے موقع پر کچھ باتیں لے کر آؤں. کتنی چیزیں بولو؟ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے. نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. کیا کرنا بولو؟ تھوڑا سا بولو کیا کرنا؟ اگر کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، سستی نہیں ہوگی. اگر کم کھاؤ گے 2 لقمے تو بیمار کم پڑو گے. زیادہ کھاؤ گے تو کاہلی سستی ہوگی، نماز سے سستی کرو گے، 4 پائی پہ پڑ جاؤ گے، اور بھی مصلحتیں ہو سکتی ہیں. آقا فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. کیا کرنا بولو؟ جاتے ہو مسجد؟ بہت کم. ہمارے جلسوں میں آ کر کے بس نعرہ لگا دیا، اونٹ کے گریبان پھاڑ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھی نہیں. یہ نبی کا دامن غوث کا دامن نہیں چھوڑا. عشاء کی نماز کا پتہ نہیں، ظہر کا پتہ نہیں. ابھی جن تاج الشریعہ کا نام لے رہے نا، ابھی جن سرکار مفتی اعظم کو ان لوگوں نے دیکھا ہے، یہ علماء کے لیے، شاعروں کے لیے، مقرروں کے لیے بڑی کام کی چیز ہے. معاف کرنا. جن کا نام لے رہے ہو ان کے بارے میں کبھی سوچا؟ نعرہ لگاتے ہیں کہ بستی بستی قریہ قریہ. ایسے ہی نہیں، ایسے ہی نہیں. یہ وہ لوگ تھے اگر نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو چاہے ٹرین چھوٹے یا پلین چھوٹے، پہلے نماز پڑھی جاتی تھی. لیکن آج ہم مولانا ہے، آج ہم شاعر ہے، آج ہمارا یہ عالم ہے. ٹرین کے چکر میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، پلین کے چکر میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں. جب ایسا غلام نہ بنے، اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے، نبی نبی اس کے پینے کی ادا بولے، نبی نبی اس کے چلنے کی ادا بولے، نبی نبی اس کے سونے کی ادا بولے، نبی نبی اس کے اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے، نبی نبی ہر دھڑکن بولے، نبی نبی. تب جا کر کے حدیث ملت بلند بلند سبحان اللہ. بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے خیال آ جاتا ہے. معلوم ہے ان لوگوں کی زندگی، ان لوگوں کی زندگی ان سے پوچھو. یہ لوگ اشرفیہ کی یہ دال کھانے والے، اس گناہگار نے بھی دال کھائی ہے. حافظ ملت علیہ رحمہ، اس گاؤں پہ حافظ ملت علیہ رحمہ کا بھی چھوٹے چھوٹے بچے کتابیں لکھائے. بڑی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے. لیکن آج ہمارے یہاں سے ساری چیزیں نکل گئی ہیں. ہمارے غلام اس کو سمجھا جاتا ہے جو جلسے میں کھڑے ہو کر کے زیادہ سے زیادہ نعرے لگا لے، زیادہ سے زیادہ کود پھاند کر لے، چاہے نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، روزے رکھے یا نہ رکھے، اس کے دل میں دین کا درد ہے یا نہیں ہے. چاہے مجھ سے کتنی بدبو آ رہی ہے، دنوں رات جھوٹ بول رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کتنا بڑا قلندر اور مستان ہے. اسٹیج سے ہی نعرے لگ جائیں. بدتمیز لوگوں کے نعرے لگا دی جاتے کہ یہ قلندر ہے، قلندر. تاریخ معلوم نہیں. ان سے پوچھو یہ مدرسے میں پڑھانے والے لوگ. آقا فرماتے ہیں والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. اللہ میں سبق شریف لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ
کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز بھی پڑھ چکا ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، تسبیحات بھی نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھ کر کے سانسیں لے رہا، جتنی سانسیں لے رہا ہے ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ 400 نیکیاں، 400۔ جاتے ہو مسجد نا، کوئی اگر یہ باتیں کر لینا نماز کی اسی کی نہیں سنی جاتی ہے، تو یہ کہہ دے کھڑے ہو ہاتھ اٹھاؤ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے، اور یہ بھی میں ایسا دعویٰ کر رہا جیسے یہ بھیجے گا جنت میں، صرف 50 روپے کے چکر میں سیدھے کہتے ہیں کون کون جنت میں جانا چاہتا ہاتھ اٹھاؤ، جیسے اسے اتھارٹی ملی ہے۔ یار خوف خدا نہیں رہا، منبروں کا حال سنو۔ ایک حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، بڑے بڑے علماء بیٹھے، آج انشاءاللہ حدیث پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخلون الجنة على كل والديه والديوث ورجلة النساء۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے جو جنت میں نہیں جا سکتے، کون کون ہے یہ بھی سن لو۔ نمبر 1 على كل والديه، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تڑپانے والا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، نبی فرماتے ہیں جنت میں نہیں جا سکتا۔ نمبر 2 دیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے دیوس کون ہے؟ تم سوچ رہے ہو کہ نیپال کا یا انڈیا کا، علماء کی موجودگی میں بتاؤں گا، تمہارے لیے بتا کر کے جا رہا ہوں۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں نیلے کپڑے پہن کے اپنے جسم کا مظاہرہ کرا رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں موبائل لے کر کے موبائلوں پر چیٹنگ سیٹنگ کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں عرس میں میلوں میں کھیلوں میں مردوں سے اختلاف کر رہی ہے، ٹکرے کھا رہی ہے، کونی مار رہی ہے، کونی لگ رہی ہے، اور وہ ماں باپ ان کے چالوں چالوں سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے۔ اب مجھے بتاؤ عرس پاک میں کتنی لڑکیاں گھوم رہی ہے، عرس پاک میں کتنی عورتیں گھوم رہی ہے، عرس پاک میں کتنی جوان لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ میں غلط ہو رہی ہے، اختلاط ہو رہا ہے۔ ان کا کوئی باپ نہیں ہے کیا؟ ان کی ماں نہیں ہے کیا؟ ان کا چچا نہیں ہے کیا؟ ان کا دادا نہیں ہے کیا؟ ان کا بھائی نہیں ہے کیا؟ ان کا ماموں نہیں ہے، خالو نہیں ہے، سب ہے۔ عرس پاک سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، عرس پاک یعنی حنیف ملت کے عرس پاک سے وہ لوگوں جس کی بیٹیاں آوارہ گھومے وہ ماں باپ راضی ہو، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ یہ سارے پیغام سارے علماء کی طرف سے جائیں گے، کیونکہ انشاءاللہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا اور تاج الشریعہ کا فیضان حاصل کیا اور تمہارے نیپال میں بانٹ رہے ہیں۔ تو یہاں سے ساری باتیں ابھی حضرت میں وضو بنا کے نماز پڑھنے گیا مسجد میں عشاء کے بعد، آپ کے یہاں کھانا کھانے کے بعد دیکھا تو اتنی لڑکی ہے، اتنی عورتیں، نکلنا مشکل ہو رہا، نکلنا کیا ضرورت ہے ان کی؟ ان کا باپ نہیں ہے کیا؟
ان کی ماں نہیں ہے. جوان جوان لڑکیاں میلے میں گھوم رہی ہے صرف اس لیے اپنے کپڑے پہن لیے, کپڑے دکھا رہی ہے, اپنا زیور دکھا رہی ہے, اپنا میک اپ دکھا رہی ہے, لوگوں کی مردوں کی نظروں میں آ رہی ہے. شیطان جھانک جھانک کے دیکھ رہا. حدیث شریف کا لفظ آتا فَهِيَ زَانِيَةٌ. اتنے کٹھن الفاظ ہے نا, اگر کھل کے بتا دوں تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا. کس کی آج لوگ رونا روتے صاحب. اور ایک تو بڑی بات بتاؤں کیا ہے, بڑی کے ساتھ بری بھی بتاؤں وہ کیا ہے. اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے, اگر ان کی جوان بیٹی ہوگی حضرت, مشکل سے 2-4 ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل نہیں ہوگا. ان کی بیٹیوں پہ موبائل, جوان بیٹیوں پہ موبائل. ہم جب پڑھتے تھے حضرت اشرفیہ گئے پھر اس کے بعد ثقافہ گئے تخصص کے نظر کے لیے, جب ہم پڑھتے تھے ہمارے لیے شروحات بھی ممنوع تھی. ان لوگوں سے پوچھو. اور آج لڑکیوں کو موبائل. اور معاف کرنا, ذرا تھوڑا معاف کرنا حضرت, دل دکھتا ہے. کچھ ہماری جماعت کے لوگ بھی کونے پکڑتے موبائل کے چکر میں. کونے کہاں بات ہو رہی ہے, گھنٹوں جب کونے میں پڑے گٹر کر رہے. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف رکھو. ممبر شریف پہ آنا, ممبر شریف پہ. آج آنکھوں پہ آنسو آ رہے. پھر کہوں گا اگر تمہاری بیٹیوں پہ موبائل ہوتا تو بتاؤ کون فون کرتا. اگر میں پورا کھل کے بول دوں اور بتا دوں نہ جانے کتنی مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے, اپنا ایمان بدل لیا, اپنا دین اسلام کو چھوڑ دیا. میں پوچھنا چاہوں گا تم نے اسے کھٹی میں کیا پلایا تھا؟ وہ ماں تیری ذمہ داری تھی, وہ باپ تیری ذمہ داری تھی. اگر تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا, اب مجھے بتاؤ نبی نے 1400-1500 سال پہلے فرما دیا لا يدخلون الجنہ علی کل والدی والدیوس. جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو یا موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہی ہو, وہ ماں باپ راضی ہو تو دیوس ہے. وہ ماں باپ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ کسی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے, یہ نبی کی حدیث ہے. اور سنو, کچھ شوہر بھی ایسے ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے, وہ بھی اپنا پیار جتانے کے لیے گھمانے لاتا ہے. یہ پیار نہیں ہے, بے حیائی ہے, بے حیائی. اس کو پیار بولو گے تم. یہ شوہر بھی دیوس ہے, شوہر بھی دیوس ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں شادی ہو گئی ہے, بیوی کو سجا ڈیکوریشن کری, اب میلے میں لیے گھوم رہا, وہ سمجھ رہی ہے پیار ہے. یہ پیار نہیں ہے. پیار وہ ہوتا ہے جو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آ رہی ہے بات ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اتنے لوگ حضرت, اس سے یہ بتاؤ فائدہ کیا موبائل سے؟ اگر کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے, باپ کی موجودگی میں ہے, وہ ٹیبلٹ رکھ رہی ہے رکھو, کمپیوٹر رکھ رہی ہے رکھو, لیپ ٹاپ رکھ رہی ہے رکھو. لیکن یہ ساری کی ساری جو سیلفیاں لیتی ہو رہی ہے, جو لڑکی گلاب پور سسوا کٹیا سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی, اگر اسے جنت پر چھوڑ دیا جائے گھر نہ ملے, اسے اگر پٹنہ چھوڑ دیا جائے گھر نہ ملے, تو اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ مجھے بتاؤ. اس کے پاس فلموں کا فیشن, فلموں کی ادا کہاں سے آئی؟ اس کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا, پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا. اگر تمہیں دیکھنا ہے تو شادی میں دیکھ لینا, اپنے گھر سے نظر مارنا. دیکھنا ہے تمہیں کسی فنکشن میں دیکھ لینا, کسی پروگرام میں دیکھ لینا. ارے لڑکیوں تو لڑکیاں, شادی شدہ عورتیں 40 سال کی ادھیڑ, ان کے میک اپ کا یہ عالم ہے. فلموں جیسا کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا. تعلیم اپنے گھروں میں پہنچاؤ, نبی کی تعلیم اپنے گھروں میں پہنچاؤ.
اگر تم نے یہ اپنی بیٹی کو موبائل نہ دیا ہوتا اگر اس کے ہاتھ میں تم نے قرآن شریف دیا ہوتا بخاری شریف دی ہوتی اگر اس بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھائی ہوتی حضرت میمونہ کی زندگی پڑھائی ہوتی حضرت عائشہ کی زندگی پڑھائی ہوتی تو میرا دعویٰ ہے اگر تمہاری بیٹی حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھتی تو بھابی تمہاری بیٹی لیکن جب فاطمہ کا ہوتا بیٹی تمہاری بیٹی جب فاطمہ کا ہوتا چلتی تمہاری بیٹی جب فاطمہ کا ہوتا پہنتی اڑتی تمہاری بیٹی جب فاطمہ کا ہوتا اڑتی بیٹی تمہاری بیٹی جب فاطمہ کا ہوتا سوتی جاتی تمہاری بیٹی جب فاطمہ کا ہوتا اگر ایسی لڑکی باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت بنتی شوہر کے گھر میں ہوتی شوہر کے لیے نعمت بنتی اور جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جھکنا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ قرص مقدس صاحب سجادہ نعرہ تکبیر. آج ایک بات توجہ رکھنا اس بات پر یہ بتاؤ میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا میں اپنے علاقے میں ربا ربی میں بول رہے ہوں اور محنت بھی ہو رہی ہے علماء ان کا ٹائم کہیں ایسا تو نہیں ہے ساری باتیں فاضل جا رہی ہیں سمجھ میں آ رہی ہیں سمجھ رہے ہو نا کیونکہ وہی ہو جاتا ہے کہیں میں تیزی میں آ جاؤں اللہ اللہ سنو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ساری لڑکیاں خراب ہیں ساری لڑکیاں بگڑی ہوئی ہیں سارے ماں باپ خراب ہیں سارے ماں باپ بگڑے ہوئے مگر تم نے توجہ ہٹا لی ہے اے لوگ قرآن کی آیت سنو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کس سے بچاؤ بولو جہنم کی آگ سے کس کی ذمہ داری کوئی مفتی صاحب آئیں گے تو پٹا اڑانے کوئی عالم صاحب آئیں گے تو پٹا اڑانے کوئی پیر صاحب آئیں گے تو پٹا اڑانے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہر ماں کو پتا ہے میری بیٹی کس سے موبائل پہ بات کر رہی ہے سینے کی آڑ میں کھڑے ہو کر کے کبھی کپڑے ادھر کو پھینکے کبھی ادھر کو کس سے بات کر رہی ہے تم ہو کماتے کماتے نہ نمازوں کا پتہ ہے نہ بچوں کا پتہ ہے ایسی کمائی سے کیا فائدہ ہے جس سے اللہ بھی راضی نہ ہو رسول اللہ بھی راضی نہ ہو اور اولاد کے حقوق بھی ادا نہ ہو کیا کرو گے اس روپیے کا کیا کرو گے اس پیسے کا اپنی اولاد پہ توجہ دو اپنی آخرت پہ توجہ دو اپنی آخرت کا دھیان کرو اپنی اولاد کا دھیان کرو لوگوں چاہے آدھی روٹی کھاؤ چٹنی سے کھاؤ روزانہ تمہیں قورمہ ملے یا نہ ملے بکرے کا ملے یا نہ ملے گوشت ملے یا نہ ملے چٹنی سے کھالو دال سے کھالو مگر بچوں کی تربیت کرو اللہ کو راضی کرو رسول اللہ کو راضی کرو اپنی دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارو تب ہے انسان توجہ ہے نا سن رہے بات ساری لڑکیاں غلط نہیں تاریخی وقت اگر اجازت تو رکھو بطور اسلام ایک گاؤں تھا ایسی بھی لڑکیاں نا اور یہ جو کچھ لفنگے لڑکے ہیں نا لفنگے لڑکے جو لفنگے لڑکے انہیں کوئی کام نہیں کچھ نہیں انہوں نے بال الٹے سیدھے کر لیے کپڑے الٹے سیدھے کر لیے اب محلے میں کتے بھونکاتے پھر رہے ادھر آدھر تیری میری بہن بیٹیوں کو ٹھگتے پھر رہے موبائل پہ چیٹنگ کر لی کہیں کسی سے بات ہو گئی یہ سمجھ رہے ابا بھورے پہ برات بھورے پہ اور یہ سمجھ رہا کہ میں جنت کی وادیوں میں ٹہل رہا ہوں معاذ اللہ سوچو ذرا توجہ کرو کسی کی بہن بیٹی کو برباد کرنے سے پہلے یہ دیکھو تمہارے گھر میں تمہاری بہن بھی ہے تمہاری بیٹی بھی ہے بھتیجی بھی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے میں سے بول سکتے ہیں اگر تم نے ساتھ دیا نوجوانوں آج اس پارک میں اتنا
مجمع ملا ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میری تقریر کیا ہوگی، میں چاہتا ہوں حنیف ملت کے صدقے میں مجھ پہ بھی فیضان برسے اور کچھ اصلاحی باتیں تم تک پہنچا جاؤں. شاید تمہیں یہ مجھ سے بات یاد رہے. میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، کسی کی بہن بیٹی کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں. دھیان دینا پڑے گا، تمہیں توجہ کرنی پڑے گی. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لو، آپ آستین پہن رہی ہے، گلا چرا ہوا ہے، ان علماء سے پوچھو ایسے کپڑوں سے نماز ہو سکتی ہے؟ اتنے بھاری کپڑے ہیں جن سے جسم چھلک رہا ہے، ان سے پوچھو کہ نماز ہو سکتی ہے؟ نماز نہیں ہوگی تو تو اپنی بیٹی کو بھٹی میں فلم و کہانیاں نہیں پلاتا، بلکہ نبی کی باتیں پلا دیتا. اور تیری بیٹی یہ کہتی سنو، جس کپڑے سے نماز نہ ہو، جو کپڑا ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے، مسلمان کی بیٹی اسے جسم سے نہیں رکھی ہے بلکہ چولہے میں جلا دیا. اسلام کی بہت ساری شہزادیاں ایسی بھی ہیں. ایک لڑکی کی زندگی اگر اجازت چاہو سناؤ تو ایک گاؤں کا، اس گاؤں میں ایک لڑکا ایسا تھا، نوجوان تھا، سارے لوگ اس کے ہاتھ چوما کرتے تھے، نماز بھی پڑھا کرتا تھا، دکانوں پہ لوگ لے جایا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے. اللہ اللہ معاملہ کیا ہوا، ایک دن اس کا ایک پرانا دوست مل گیا اور پرانا دوست نے کہا بھائی یہ بتا تو نے کون سا عمل ایسا کیا؟ اس لڑکے کا عالم یہ تھا اگر وہ آگ کو ہاتھ میں لے لے تو اس کے ہاتھ نہیں جلتے تھے، اگر آگ کو دامن میں لے لے اس کا دامن نہیں چلا کرتا تھا، اگر آگ پہ چلا کرتا تھا تو اس کے پاؤں نہیں جلتے تھے. اللہ لوگ اس سے دعائیں کراتے تھے. کتنا اچھا لڑکا. ایک دن پرانے دوست نے پوچھ لیا اور کہا بھائی ذرا اتنا بتا تو نے کون سا ایسا کام کیا، کون سا ایسا عمل کیا اللہ تجھ سے راضی ہوگا؟ تیرے کپڑے بھی نہیں جلتے، تیرے ہاتھ بھی نہیں جلتے، آگ پہ چلا کرتا ہے تو تیرے پاؤں نہیں چلا کرتے. وہ کہنے لگا بھائی ذرا میری پچھلی زندگی کو دیکھ لے. اللہ کو کیا کہتا؟ وہ کہتا سنو، پوری بستی میں سب سے بڑا گنڈا میں تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا شرابی میں تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا لفنگا میں تھا. نہ جانے کتنوں کی عزت پہ ہاتھ ڈلوا دیا، برے برے کام کیا کرتا تھا. کہنے لگا ایک لڑکی نے میری زندگی پلٹ دی. کیسے کیسے ذرا بتا. ایک دن صبح صبح وہ لڑکا نہا کر کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے. اتنی خوبصورت لڑکی تھی مگر وہ اپنی چادر سے پورا جسم چھپائے پڑی تھی. اس کے جسم سے اس کی چادر پہ خدمت تو دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس لڑکے نے لڑکی کو سامنے سے گھیر لیا. سننے کی بات، جیسے ہی سامنے سے گھیرا لڑکی نے دیکھ لیا یہ وہی گنڈا، یہ وہی لفنگا ہے. دل ہی دل میں کہہ رہی ہے اللہ میری حفاظت کرنا، اے اللہ میری حفاظت کرنا. میری بہن اگر کہیں سے سن رہے تو سن لینا، آج کے بعد موبائل توڑ دینا، آج کے بعد فیشنی میں کپڑوں کو چولہے میں رکھ دینا اور کہنا اور سے حنیف ملت سے ہمیں یہ سبق ملا ہے. انشاءاللہ ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے ہیں مگر کنیز فاطمہ ضرور بنیں. اب وہ لڑکی کانپ گئی، تھرا رہی ہے، دل دل میں کہہ رہی ہے اے اللہ مولا میری عزت کی حفاظت کرنا، پروردگار مجھے اس گنڈے سے بچا لینا. ڈر نہیں ہے میرا کیا ہوگا. یہ تو وہ ہے جس نے نہ جانے کتنوں کی عزتیں لوٹ لی ہیں. پورا گاؤں اس سے ڈرا کرتا ہے کیونکہ 40-50 گنڈے اس کے ساتھ میں رہا کرتے تھے. تھانے کچہری میں کسی کی نہیں چلتی تھی. گنڈے پالا کرتا تھا، انہیں مرغے تلے ہوئے کھلاتا تھا، انہیں
اور کہنے لگا لڑکی بتا تو کہاں سے آ رہی ہے, کہاں رہتی ہے, تیرا باپ کون ہے, تیری ماں کون ہے, تیرا بھائی کون ہے, اپنا بایو ڈاٹا بتا. لڑکی ڈر گئی, کانپ گئی, کہنے لگی آنکھوں میں آنسو ہے, رو کر کے کہہ رہی ہے او میرے بھائی مجھے معاف کر دے, مجھے چھوڑ دے, کہاں رہتی ہے. یہ لڑکی کہنے لگی میں تمہارے ہی گاؤں میں رہتی ہوں, اسی بستی میں رہتی ہوں, میرا کھلا جگہ مکان ہے, چھپر پڑا ہوا ہے, میرے باپ کا انتقال ہوگا, میری ماں بھی مر گئی ہے, نہ میرا بھائی ہے نہ میری بہن ہے, میرا کوئی بھی نہیں ہے. ہاں ہاں میری شادی ہو گئی ہے, میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں, اور میرے شوہر کا بھی انتقال ہوگا, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. میں دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجنے جاتی ہوں, دوسری عورتوں کے یہاں کھانا بنانے جاتی ہوں, ان کے جائز کام کرنے جاتی ہوں, مجھے جو مزدوری ملتی ہے میں اپنے بچوں کی گزر بسر کرتی ہوں, میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مگر میں جائز کماتی ہوں. اس نوجوان کی نیت خراب ہو گئی. اور نوجوان سن لو, اس نوجوان کی اس لڑکی کی نیت خراب ہو گئی, شیطان اس کی رگوں میں دوڑنے لگا. اب یہ کہنے لگا لڑکی میرا کہنا مان لے, میں تجھے دولت کے ڈھیر لگا دوں گا, میں تجھے دولت ہی دولت دے دوں گا. کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے, اس نے بہت گندی بات بولی, عزت لوٹنے والی بات بولی, اتنی نیچ بات بولی جو میں نہیں بتا سکتا, لیکن تم اس کو سمجھ لینا. لڑکی میرا کہنا مان لے. لڑکی رو گئی اور رو کر کے کہنے لگی ارے تو کیسا مسلمان, تیری ماں بھی مسلمان, تیرا باپ بھی مسلمان, مجھے بتا کہ تجھے نبی کا فرمان پتہ نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں اگر کوئی لڑکی یہ لڑکا آپس میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے, ہاتھ میں ہاتھ دے دے, ان کی نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں دنیا میں ازدہ سانس پیدا کر دیتا ہے. اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں پھٹ جاؤں, اسے زندہ نگل لو. آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے اوپر ٹوٹ پڑوں. ارے تو شرم کر کیا کہہ رہا ہے, ذرا سوچ تو کیا کہہ رہا ہے. یہ کہنے لگا او پگلی تجھے کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بول کتنے روپیے چاہیے, میرا کہنا مان لے, 15 دن میں مجھے راضی کر دے کرنا, اب اس سے کھل کے نہیں بولوں گا. اللہ اللہ لڑکی کانپ گئی, کہنے لگی تو میری عزت کی بات کر رہا ہے, میں سن لے, کان کھول کے سن لے, تو مجھے نوٹوں میں توڑ دے گا, تو مجھے جان سے مار دے گا. مجھے معلوم ہے تیرے 40-50 گنڈے رہتے ہیں, مگر میں نے بھی کھٹی میں نبی کی شریعت بھی ہے. تیری دولت تجھے مبارک ہو, تیری جوانی تجھے مبارک ہو, اور آدمی کا نام مجھے مبارک ہو. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں اگر کوئی کسی کو موبائل میں ریچارج کرا دے تو بک جاتی ہیں, ماں کو دھوکہ دے رہی ہیں, باپ کو دھوکہ دے رہی ہیں. جس ماں نے دودھ پلایا, جس ماں نے پیٹ میں رکھا اس کو دھوکہ دے رہی ہے. نبی کو کیا منہ دکھائے میری بہن سے. اللہ اللہ, اب وہ لڑکی کانپ گئی, کہنے لگی چھری سے میری بوٹی بوٹی کر دے, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, مجھے جان سے مار دے, میں مر سکتی ہوں مگر شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتی. لڑکی نے اپنی چادر سنبھال کے پکڑی اور یہ کہہ کے واپس چلی گئی. او میرے بھائیو سنو, کچھ نوجوان سنو جو تم ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو, بالوں کو رفع کر کے الٹے لڑکیوں سے ایسے لکھتے ہو لکھوا دو, یہ ساری چیزیں آپ سے ختم ہونی چاہیے. اور حضرت علامہ مولانا نجم الدین صاحب کی بارگاہ میں آ کر کے
کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے توبہ کر لینا اور کہنا حضرت ہمیں سلسلے میں داخل کرو. آج کے بعد ہم حسین تو نہیں بن سکتے مگر غلام حسین ضرور بن سکتے ہیں. یہ دعا کریں گے. ہاتھ ظاہری نہیں کا ہوگا مگر ان کا نہیں وہ غوث پاک کا ہوگا. تمہیں حضرت علی تک نبی تک سلسلے سے جوڑ دیں گے. اب ذرا سنو. وہ لڑکی چلی گئی, لڑکا ہکا بکا کھڑا رہ گیا. کروں تو کیا کروں. لڑکی گھر جا کر کے کونے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی مولا مولا تو تو جانتا ہے پروردگار نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے مولا نہ میرا بھائی ہے مولا. مجھے کتوں کی نظروں سے دیکھا جا رہا, بھیڑیوں کی نظروں سے دیکھا جا رہا. مولا میری حفاظت کرنا. لڑکی روئی, گھنٹوں روئی, کونے میں رو رو کر کے اس نے آنکھیں سجا لی. اب معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا. اور میری بہنوں جب تم سر سے دوپٹہ اتارتی ہو اپنا جسم دکھاتی ہو ذرا اس لڑکی کو دیکھو. اس کے پاس چادر ثابت نہیں تھی, بے مت پیران مگر جسم دکھائی نہ دیا, بے مت دکھائی دیے. یہ اسلام کی شہزادی ہے, یہ اسلام کی شہزادی ہے. اللہ کی زندگی گزار رہی ہے. اپنا چہرہ پر چہرہ اس لڑکی نے پلو ہی نہیں دکھایا. اب وہ لڑکی کے مہینوں پر مہینے گزرتے گئے لیکن امتحان ابھی پورا نہیں ہوا, آزمائش پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالی امتحان لیتا ہے, ابھی تو اپنا قریبی بندہ بناتا ہے. اب اس گاؤں میں سوکھا پڑ گیا, اس گاؤں میں قحط سالی پڑ گئی, میڈیم لوگوں کے یہاں پر کھانا ختم ہو گیا. اس غریب کے یہاں کیا ہوا ہوگا, غریبوں کے یہاں چولہا نہیں جلا. اور یہ لڑکی بھی اسی گاؤں میں ہے, یہ تو مزدوری کرتی تھی, اپنے بچوں کو کھلاتی تھی. ایک دن ہو گیا غریب لڑکی کے یہاں چولہا نہیں جلا. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں ماں ہمیں کچھ کھلا دو نا ماں, ہمیں کچھ کھلا دو نا ماں. یہ لڑکی کونے میں جا کر روتی ہے اور کہتی ہے مولا میں کتنی بے بس ہوں, پروردگار اتنا امتحان ہے میرا جب میں ٹوٹ جاؤں مجھے صبر دینا اور مجھے شکر بھی دینا. پروردگار میرے بچوں کی حفاظت کرنا. یہ ماں دعا کر رہی ہے ماں, اور تو کیسی ماں ہے اپنی جوان بیٹی کو سجا کر کے شادی میں لے کے جا رہی ہے. تو کیسی ماں ہے اپنی بیٹی کو اس کا دوپٹہ الٹا سیدھا کر کے اس لیے لے کے جا رہی ہے تاکہ رشتہ ہو جائے, تاکہ دوسروں کی نظر پڑے, بیٹی کا رشتہ ہو جائے. ذرا اس لڑکی کو دیکھو, اللہ اللہ رو رہی ہے. شام ہو گئی, بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے, اب مجھے بچاؤ. ان بچوں کے بابا بھی نہیں ہے, ان بچوں کے دادا بھی نہیں ہے. تینوں بچے کہہ رہے ہیں ماں کیا آج کھانا نہیں کھلاؤ گی. ماں کی گود میں رو رہے, ماں تسلی دے رہی ہے, تسلی. ماں نے تینوں بچوں کو اپنی گود میں سلا لیا اور سلانے کے بعد تینوں بچے بھوکے سو گئے. بھوکے نوجوانوں تمہیں تو اللہ رزق دیتا, ذرا دیکھو تمہارے کس چیز کی کمی ہے, اتنی نافرمانیاں کر رہے ہو. نمازیں تم نہیں پڑھتے, علماء کی قدر تم نہیں کرتے. ارے کوئی کام ڈھنگ کا ہو تو بتاؤں. اللہ اللہ وہ لڑکی رو رہی ہے اور تینوں بچوں کو اس نے چارپائی نہیں چٹائی پہ بٹھا دیا اور خود مصلے پہ آ گئی. رات پر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں مانگتی رہی, اے اللہ مجھے صبر دینا اور شکر کی توفیق بھی دینا. اے اللہ میرے مولا میرے بچوں کی عبادت کرنا. بچوں کو دیکھ رہی ہے اور دعا کر رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے دل بھر بھوکے تھے وہ سو گئے. اللہ رات بھر سوتے رہے لیکن یہ ماں نہیں سوئی. اور نوجوانوں تمہیں کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے. آج تم آنکھیں دکھا دیتا ہے, اگر تیری ماں تجھ سے کچھ کہہ دے, تیرا باپ تجھ سے کچھ کہہ دے تو تمہارا باپ کو آنکھیں دکھاتا. حنیف ملت میں اتنے علماء کی موجودگی میں
سنا میرے بھائی، اگر تیرے ماں باپ سے راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی۔ اب ذرا سنو، وہ لڑکی بچوں کو دیکھ دیکھ کے دعائیں کر رہی ہے۔ اب جب صبح ہو گئی بچے سوتے رہے لیکن ماں نہیں سوئی، فجر کی نماز ماں نے پڑھ لی، چھوٹے سے بچے سوتے رہے، بچوں کو آ کے چوم لیتی ہے اور جگا نہیں رہی ہے۔ اگر میں اٹھاؤں گی تو کھانا مانگیں گے، میرے پاس کھانا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بچوں کی زبان کھلی، بچوں کی آنکھ کھلتے ہی کہا ماں ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ماں ہمیں کھلا دو نا ماں۔ دوسرا دن ہے، ایک دن بھوکے ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن ادھر ماں میں کھلا دو۔ ماں بولی ٹھیک ہے میرے بیٹو، ذرا صبر کرو بچوں، میں جاتی ہوں۔ ارے ماں اولاد کی خاطر بھیک مانگ لیتی ہے بھی، وہ 15 سال کی بچی، وہ 14 سال کی میری بہن، آج تو ماں کا کہنا نہیں مانتی ہے۔ اگر تیری ماں تجھے ڈانٹے تو تو آنکھیں نکالتی ہے، کھانا پینا بند کر دیتی ہے، جب تک تیری ماں معافی نہ مانگے، تجھ کو سوری نہ بولے، اس وقت تیرا غصہ نہیں اترتا۔ میری بچی، ان سے ہری ہر ملت سے یہ پیغام لے کے جانا، آج کے بعد تو اپنی ماں کو آنکھوں مت دکھانا۔ تیری ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، تیری ماں نے بڑی پریشانیاں اٹھائی، تیری ماں نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ اس ماں کو دیکھو، اماں گئی، دوسری بہنوں کے یہاں پر محلے میں آتے تھی، اپنا آنچل پھیلا کر کے بھیک مانگ رہی ہے اولاد کی خاطر۔ او بہن میرے بچے بھوکے ہیں، اگر پوچھو تو دے دو۔ ساری عورتیں کہنے لگی بہن اگر ہوتا تو ضرور دے دیتے، ہمارے یہاں خود یہی منظر آنے والا۔ بچے تینوں روتے ہوئے کہہ رہے ہماری ماں کچھ لے کے آتی ہوں گی، ماں انتظام کر کے آتی ہوں گی۔ ماں گھنٹوں گھومتی رہی لیکن کچھ نہیں ملا۔ اب ماں جب گھر میں آئی تو خالی ہاتھ آ گئی، بچے تڑپ گئے، ماں کچھ کھلا دو نا ماں۔ اب بچے کو خشکی چڑھ گئی، بچوں کے حقوق پہ کانٹے چل گئے، بھوک مارے لڑکھڑانے لگے، پاؤں بہکنے لگے، کہا ماں کیا ہمیں کھانا نہیں ملے گا ماں، ہمارا انتقال ہو جائے گا ماں۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں لیکن آج اتنی کڑوی چل رہی ہے، ماں کا دل چر رہا ہے، ماں کے کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے ماں، اب ہم زندہ نہیں رہیں گے ماں، اب ہمیں کھانا نہیں ملے گا ماں۔ ماں اپنے بچوں کے منہ کو چوم رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے لال پروردگار ہے وہ، پروردگار رب العالمین ہے وہ، احکم الحاکمین ہے وہ، مولا ہے میرا، پروردگار ہے، علیہ توکلت علیہ، اللہ پر اللہ توکلت علیہ، اللہ پر بھروسہ رکھتی۔ لیکن یہ لڑکی شام شام بچوں کو بہلاتی رہی، پھسلاتی رہی، بچے دم توڑنے کے قریب ہو گئے۔ اب جب دوسری رات آئی دونوں تینوں بچوں کو پھر سلا دیا۔ اب جب سلایا بچے بار بار جاگ رہے، ماں ہمیں کچھ کھلا دو ماں، ماں کھلا دو نا ماں۔ ایسی تاریخ میں عورتوں کے واقعات لکھے ہوئے ذرا سنو، وہ کہہ رہی ہے ماں کھلا دو نا، بچے کہہ رہے ہیں ماں کھلا دو، آپ کھلے تو کھانا، آپ کھلے تو کھانا۔ ماں تھپکور تھپکور کے لوریوں کے دھیرے سلا رہی ہے اور رو رو کر کے اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ اب جب تیسرا دن آیا، اب سنو، جب تیسرا دن آیا بچوں سے رہا نہیں جاتا، بچوں نے کہا اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بچے ہانڈی لائے اٹھا کے، ماں اس میں کھانا بننے کو رکھ دو، کہا ٹھیک ہے تم یہی بیٹھو۔ ارے یہ ماں تھی ماں، یہ کٹیا کی آڑ میں گئی، اس میں 3 پتھر رکھ دیے، ہانڈی میں 3 پتھر رکھ دیے اور پانی ڈال کر چولہے پہ چڑھا دی، بچے آگ جلا رہے، کھانا بن رہا، مگر کیا پتا تھا اس کے اندر کھانا
جن کی قدر تاج الشریعہ بھی کرتے تھے، علامہ قمر الزمان بھی کرتے، علامہ قمر صاحب بھی کرتے تھے. اب ذرا سنو، اللہ الصمد. اب لڑکی کے بچے آپ چلاتے رہے، اب وہاں سے نہیں رکا گیا. کہا بیٹا تم آپ چلاؤ، ہو مت دیکھنا، میں چلتی ہوں. اب لڑکی نے چادر اوڑھی، سن لو ذرا، چادر اوڑھی، اوڑھنے کے بعد اب لڑکی باہر کو نکلی تو دیکھا اسی مالدار کے گھر پہ جو خجودا تھا، اسی مالدار کے گھر پہ جو لچوندا تھا، اسی مالدار کے گھر پہ جو نہ جانے کتنوں کے دوپٹے اتار چکا تھا، اسی مالدار کے گھر پہ لوگوں کی لائن لگی تھی. پوچھا یہ لائن ایسی ہے؟ جس کے پاس زمین ہے وہ زمین رکھ کے اناج لے لیتا ہے، جس کے پاس سونا چاندی ہے سونا چاندی رکھ کے اناج لے لیتا ہے. اس غریب لڑکی کے یہاں پر نہ تو سونا چاندی ہے نہ تو زمین کا ٹکڑا ہے، مگر اس نے چادر اوڑھی. اوڑھنے کے بعد جو میلوں ٹھیلوں میں لڑکیاں گھوم رہی ہیں، لڑکوں کی طرف جا رہی ہیں، ٹھوکریں کھا رہی ہیں، ٹھوکریں مار رہی ہیں. میری بہنوں سنو، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، مگر تم نے پکی سچی توبہ کر لی تو اللہ ضرور معاف کر دے گا. اب سنو، وہ لڑکی نے دیکھا لائن لگی ہے، اس نے چادر اوڑھی. اوڑھنے کے بعد یہ لڑکی بھی مردوں کی لائن میں لگ جاتی ہے، لیکن مردوں کی لائن میں لگنے کا ڈر سنو. آگے والے سے ایک پالش پیچھے کھڑی تھی اور پیچھے والے سے ایک پالش آگے کھڑی تھی، تاکہ آگے والے کو جسم کی بناوٹ دکھائی نہ دے، جسم سے جسم نہ ٹکرائے، جسم کی گرماہٹ محسوس نہ ہو، پیچھے والے کو بھی آن نہ ہو. اس انداز میں کھڑی تھی اور دل میں کہہ رہی تھی مولا میرے پاس تو زمین نہیں، میرے پاس سونا چاندی نہیں، مولا میں کیا چیز گروی رکھوں گی. لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا نبی کا واسطہ دوں گی، ہو سکتا اس کو خیال آ جائے نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی، ہو سکتا اس کو خیال آ جائے کربلا والوں کا واسطہ دوں گی، ہو سکتا اس کو خیال آ جائے کربلا کے میدان میں چھے مہینے کے بچے شہید ہوئے ان کے خون کے ایک ایکڑے کا واسطہ دوں گی، ہو سکتا ہے اس کو خیال آ جائے. ابھی یہی ادھیڑ اور پھر میں تھی، اتنے میں اس لڑکے نے نکل کے دیکھا کہ دیکھو کتنی لائن ہے. اللہ اللہ جب دیکھا اس نے پہچان لیا یہ وہی قیمت والی چادر دکھائی دے رہی ہے، یہ وہی لڑکی ہے. اس نے 3 گنڈوں کو بلایا، اپنے 3 لفنگوں کو بلایا، 3 آدمیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جاؤ جاؤ سامنے کھڑی ہے وہ لڑکی ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ. کہا صاحب وہ لڑکا نہیں میں بتاتا ہوں لڑکی ہے، جاؤ پکڑ کے لاؤ. 3 گھنٹے گئے، اس لڑکی کو پکڑ کے اس لڑکے کے کمرے میں چھوڑ دیا. اللہ اللہ ادھر لڑکی جب کمرے میں پہنچی اسی بھوٹے کے پاس پہنچی، ادھر تینوں وہ چلے آئے. اب لڑکی اپنی اولاد کی خاطر بھیک مانگ رہی ہے. تمہیں فاطمہ کے بچوں کا رخ، تمہیں کربلا والوں نوجوان تو دوسرے کی بہن بیٹی سے کیسے چیٹنگ کر لیتا ہے؟ تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جائے گا یہ گنہگار سید زادہ کہہ کے جائے گا. آج نجم الدین حضرت علامہ پیر طریقہ نجم الدین صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا، پکی سچی توبہ کر لینا اور مسجد میں ادا کرنا، سلام حنیف ملت کے مزار پہ کرنا. اور سنو مولا آگے بڑھو، کہتی ہے تو میرے بھائی تجھے نبی کے بچوں کا صدقہ، تجھے فاطمہ کے پیاروں کا صدقہ، تجھے علی کے دلاروں کا صدقہ، تجھے کربلا والوں کا صدقہ، میرے بچوں کی جان بچا لے. میں ایسے ایسے پتھر ڈال کے آئی ہوں، میرے بچے سمجھ رہے کھانا ڈالے گا اگر جان بچا لے گا، ہو سکتا ہے تیرے کام میں آ جائے، مگر اس کی رگوں میں شیطان تھا، اس کے سر میں شیطان سوار تھا. پھر وہی اس کو عشق کا بھوت آ گیا، وہ کہنے لگا او لڑکی. پھر اس نے وہی جملے بول دیے، وہی گندے گندے جملے بولے. میرا کہنا
جان لے تیرے بچے بھی مرے نہیں ہیں، میں بچا لوں گا، تیرے بچے بھی ختم نہیں ہوئے ہیں، میں بچا لوں گا۔ یہ اس کے جملے تھے نقل کفر نباشت، لیکن سنو اس نے کہا میں تجھے اناج دے دوں گا، یہ تو میرا کہنا مان لے۔ اس نے کہا گندی بات بولی، لڑکی کو چلا گیا اور کھڑے ہو کر بولی میرے بچے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 30 دیتا 30 اور 30 دیتا دامن پہ داغ لگانے کی باری آتی تو سب کی موت اپنی گود میں صبر کر لیتی، مگر شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھاتی۔ تیری دولت پہ لانا، تیری جوانی پہ لانا، تیرے روپیوں پیسوں پہ لانا، تیری دولت تجھے مبارک ہو، مدینے والا مجھے مبارک ہو۔ جب اتنا کہا اس لڑکے کو چلانا گیا، پیسوں پہ غرور تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا، کھڑا ہوا کھڑے ہو کر کے اس لڑکی کو پکڑا، پکڑ کے کھینچا، کھینچ کے اتنی زور ہمارا بیچاری کو 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، ادھر تینوں بچے کمڑا رہے تھے، اس کا سر چوکھٹ میں جا کے لگ گیا اور جیسے ہی چوکھٹ میں لگا اس کا سر پھٹ گیا، خون نکل کے بہ بہ کے گردن میں آ گیا، اس کی آنکھوں کے نیچے تیرا او میری بہن بابا لڑکی ایسی ہے جس کی شادی ہو گئی ہے مگر پھر بھی اس کے موبائل پکڑے جا رہے ہیں، کئی بچوں کی ماں ہو گئی ہے مگر پھر بھی پرانی عادتیں جاتی رہی ہے، اس کا شوہر سعودی عرب کہیں چلا گیا، یہ میکے کے بہانے سے دوسری موٹر سائیکل پہ جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے، یہ تمہارا بھائی عرس پاک میں یہ پیغام دے کے جانا تو اپنے شوہر کی امانت ہے، تو اپنے شوہر کی امانت ہے، میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی امانت میں خیانت مت کرنا، تو نبی کو منہ کیا دکھائے گی؟ ہے کچھ لڑکیاں ایسی لیکن کچھ لڑکے بھی ایسے ہیں، وہ سن لو کئی بچوں کا باپ ہو گیا ہے، تیری بیوی گھر میں انتظار کر رہی ہے، تو دوسروں کی عورتوں سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، دوسروں کی عورتوں کو موٹر سائیکل پہ گھما رہا ہے، دوسروں کے چولہے پہ بیٹھا ہے، ارے تو ایسا مرد ہے، تو میں اس کو مرد نہیں کرتا، تیری بیوی انتظار دیکھ رہی ہے، ایک مہینہ ہو جاتا تو اپنی بیوی سے بولتا نہیں ہے، تیری بیوی انتظار دیکھ رہی ہے، تو اس کو سزائیں دے رہا ہے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا کے آ جاتا ہے، ارے شرمدار تو پکڑا جاتا ہے، تو موبائل چھپا کے رکھتا ہے، تیری ویڈیو کال پکڑ جاتی ہے، تیرا موبائل چیک ہوتا ہے، ارے تو اس کو مرد کہتا ہے، نہیں تو بھی اپنی بیوی کی امانت ہے، کان کھول سن لے، اللہ اور رسول تجھ سے راضی نہیں ہو سکتے، میرا بھائی چھوڑ آج جوڑ کے جاؤں گا، کہہ کے جاؤں گا کسی کی بیٹی کو گالی مت دینا، تمہارے گھر میں اگر شادی ہو کے آتا ہے اس کی بیٹی کو تھپڑ مت مارنا، کتنے نوجوان ایسے حضرت اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، شراب پی کر کے گھر میں آ کر کے طلاق دے دیتے ہیں، مارکوٹ کر کے پھر مفتی صاحب کو پریشان کرتے ہیں، حضرت شراب کے نشے میں ایک مرتبہ طلاق دی تو ہوئی کہ نہیں ہوئی، تجھے کیسے پتا چلا شراب کے نشے میں کہ تو نے 1 مرتبہ دی ہے یا 10 مرتبہ دی ہے؟ سارے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، مفتی صاحب کو شریعت کے اعتبار سے ہی فتویٰ دیں گے، جیسی عبارت ہوگی جیسا سوال ہوگا ویسے جواب بھی ہوگا، حالانکہ اتنا میں حجت بھی مفتی صاحب کرتے ہیں، لیکن سنو نوجوانوں تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، ابھی بعد میں سناؤں گا، پہلے یہ سنو اس لڑکی کا سر چوکھٹ میں لگ جاتا ہے، اللہ چوکھٹ میں لگا، اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا گیا، جیسے ہی اندھیرا گیا وہ لڑکی کی آنکھیں بند ہونے لگی، لڑکی گرنے لگی، مگر چوکھٹ کر کے سڑک کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور دلی کہہ رہی ہے اے اللہ میری حفاظت کرنا، اے اللہ میری حفاظت کرنا، میرے مولا میری حفاظت کرنا، جب جمنا کا اے اللہ میری حفاظت کرنا، اس ظالم نے پھر اتنی زور سے پاؤں مارا، وہ لڑکی چوکھٹ میں لگ رہی ہے، اس کے لاتیں ماری جا رہی ہے، اس کو ہاتھوں سے دھکے مارا جا رہا، لڑکی
لڑکی اپنے ہاتھ ایسے کر لیتی ہے تاکہ نازک جسم پہ پاؤں نہ لگ جائے. اللہ اللہ بیچاری ایک تو اس کے بچے انتظار دیکھ رہے ہیں. ہماری ماں ہمارے لیے کچھ لے کے آتی ہوگی. ہانڈی میں پتھر ہے. ماں کھانا بن گیا تم کہاں ہو؟ ماں تم کہاں ہو؟ مگر کیا پتا تھا ماں بھی امتحان میں ہے, ماں بھی آزمائش میں ہے. ماں کو مارا جا رہا ہے, ماں کو پیٹا جا رہا ہے, مگر یہی کہہ رہی ہے تو میری بوٹی بوٹی ہے, تو مجھے مار تو سکتا ہے مگر میری عزت میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اللہ السماء اس نے تین خلدہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس لڑکی کو اس کے گھر پہ پھینکو. اب بیچاری کو تھکے مار مار کے اس کے گھر تک لے جایا جا رہا, جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا, جس کے سر سے کبھی چادر نہیں اتری. نوجوانوں تمہیں کیا پتا یہ دین اور اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ ان علماء سے پوچھو. اتنی کم تنخواہ میں پڑھاتے ہیں, تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ علماء. اللہ السماء انہیں تکیے نہیں ملے, سر کے نیچے اینٹیں رکھ رکھ کے سونے والے. یہ عالم ربانی آج قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں. جب تک دنیا پہ تھے تب بھی لوگ ان سے فیض لے رہے تھے. اب تو تصرف بڑھ جاتا ہے اور زیادہ فیض لیا جا رہا ہے. اس لڑکی کو تھک کے مار مار کے بیچاری کو لے جایا جا رہا, سر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا. آج اس کی چادر چھین لی گئی. لڑکی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا رہی ہے. دھکے مار کے اس کے دروازے پہ پھینک دیا اور جیسے ہی گری بے ہوش ہو گئی, بے ہوش ہو گئی. اب اسے پتہ نہیں میرے پاس ہے, اسے پتہ نہیں میرا جسم کہاں ہے, اسے پتہ نہیں میرے کپڑے کہاں ہیں. بے ہوش ہو گئی. جن پڑی ہے بچے کہہ رہے ہیں ماں ہماری آئی نہیں, ابھی تک ہمیں کھانا نکال کے دے رہی. لیکن جب دیکھا ایک بچہ دروازے میں کو دیکھا یہ کیا پڑا ہے, جب دیکھا تو ماں پڑی تھی. ماں دیکھا ماں کے خون نکل رہا ہے, ماں بے ہوش ہے. بچہ کہہ رہے ہیں اٹھو. اس نے چیخ ماری, دونوں بھائی اور آ گئے. تینوں بچے اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں ماں اٹھو نا. تینوں بچے اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں ماں اٹھو نا. چھوٹے بچے کو پیاری آ رہی ہے, تھکاوٹ اتار دے تھکاوٹ. بچے کہہ رہے ہیں ماں ہم سے باتیں کرو نا, ماں ہم سے بولو نا. بچے سمجھے شاید ماں کا انتقال ہو گیا. بچے رو کے مولا ہمیں کھانا نہیں چاہیے, ہمیں اپنی ماں چاہیے. مولا ہمیں کھانے کے لیے نہیں چاہیے, ہمیں اپنی ماں چاہیے. آج بیٹا اور بیٹی ہے, اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے, ان سے پاک سے لے کر کے جانا. ابھی یہ لڑکے تینوں بچے ماں اب ہمارا کیا ہوگا, ماں اٹھو. تینوں بچے صبح سے دوپہر ہو گئی مگر ماں پہ ہو. چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سینے میں ایسے دیکھ لیا جیسے 6 مہینے کا بچہ دودھ پیتا بچہ دیکھتا ہے. اللہ ماں بے ہوش پڑی ہے, بے ہوش. اور لڑکیوں جسم دکھانے والی بچیوں, میری بہنوں, فیشنی لیکن پہلے والے ماننے والی ہو, آج کے بعد میری تکلیف سننے کے بعد ان علماء کی موجودگی میں آگ لگا دینا کپڑوں میں ہاتھ. اگر ایسے کسی لڑکی سے تمہارے کانٹیکٹ ہو آگ لگا دینا موبائل میں. مگر تم ماں باپ کو بے عزت مت کرنا, ماں باپ کو بے عزت مت کرنا. تینوں بچے کہہ رہے ہیں اولاد پروردگار ہم تم سے کھانا نہیں مانگے, اپنی ماں مانگ رہے. یتیم بچوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, میرا پروردگار اب دیکھو. پروردگار نے برسنے والا بادل بھیج دیا, بارش کرنے والا بادل بھیج دیا, اور جیسے برسنے والا بادل آیا, جب بارش ہوئی اور
کے اوپر، اس ماں کے اوپر، بچوں کے اوپر جب بارش کے قطرے گرے، لڑکی ہوش میں آ جاتی ہے، تینوں بچے چپٹ گئے، ماں کھانا نہیں، اب پانی نہیں مانگے گی۔ آج کتنا دکھ ہوتا ہے حضرت مولانا الدین صاحب سے بنا، آج کتنا دکھ ہوتا ہے جب حاجی کی بیٹی میں سننے میں آتا ہے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی، کتنا دکھ ہوتا ہے مسلمان کی بیٹی شہر کے ساتھ بھاگ گئی، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ او ماں باپ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، ان سے پوچھو۔ حضرت علامہ مولانا الدین صاحب نے آج صبح میرا فون نہیں اٹھایا، میں سواری میں تھا، یہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، بڑی مشکل سے پروگرام ہوتے ہیں، پریشان ہو گئے۔ مولانا عبید اللہ نے فون کیا، میں نے کہا پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ، تو ان کو تسلی ہوئی، آگے پیچھے میرا بیٹو بنا، ارے کتنی محنتیں کرتے رہی ہوں، اس مدرسے پہ بھی توجہ رکھنا ہے، اور ہر سال تمہیں ان سے پاک بنانا ہے۔ ان کی آل یہاں موجود ہے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر دیر فرمائے، اور ان سے ملنا اور ان کے اور جتنے بھی ولی ہیں، نیپال یا بریلی یا ہمارے آبا و اجداد سادات میں سے، مولا سب کے فیضان کو ہم پر ان پر سب پر جاری و ثانی فرما دے۔ لڑکی اٹھی، اٹھنے کے بعد تینوں بچوں کو گود میں لے لیا، اور لینے کے بعد کہا بچوں کھانا نہیں کھاؤ گے؟ اماں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں تم چاہیے ماں مت جانا، میری ماں مت جانا، لیکن بچوں کو بھوک نہیں تھی۔ چھوٹا والا بولا ماں بھوک، جب اتنا کہا بڑا بولا چچا بیٹا، ہمیں چچا بھائی، ہمیں ماں چاہیے ماں۔ بچے چپ گئے، مگر چھوٹا بیٹا بے ہوش ہو کے کملا کر کے گر گیا، بھوک کے مارے آنکھیں پھاڑ گیا، تڑپنے لگا۔ کون ماں ہوگی جو برداشت کرے گی؟ میں حضرت کے گھر گیا کھانا کھانے، چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے سلام کرنے آئے، دعا کرانے آئے۔ اللہ سمجھ مولانا عبید اللہ صاحب کا بیٹا محمد دانیال چشتی، وہ بھی دعا کرانے بھتیجا آیا، کتنے ان سے دعائیں کرانے۔ تم کیسے ہو؟ لڑکیوں کے پیچھے گھوم رہے ہو، اور لڑکیاں کیسی ہیں جو لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہے؟ ہاتھ چھوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، آج یہ ان سے پاک ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پتا چلے یہ ہمارے اسٹیجوں سے پیغام ملتا ہے۔ مزارات پر احناف کے نزدیک عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مردوں کا جانا جائز ہے۔ اگر مرد ہو تو عورتوں کا جانا جائز ہے، کیونکہ مردوں کے اختلاف کی وجہ سے۔ لیکن سنو، اب جب بچہ آنکھیں پھاڑ گیا، بچہ رونے لگا، بچہ آنکھیں پھاڑ گیا، دوسرا بولا ماں بھائی کو کیا ہوا؟ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، دوسرا بھی آنکھیں پھاڑ گیا۔ اللہ سبحان، ماں نے تینوں بچوں کو چھوڑا، فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کیا کیا؟ چلو نمازدار کے گھر چلو، اپنی عزت اس کے حوالے کر دوں، اس ساری کی بس بجا دوں، اس کا پیٹ بھر جائے گا، شیطان اس کے سر پہ سوار۔ ارے ماں کس درجے پہ آ گئی، اولاد کی خاطر آ گئی ہے۔ تم نے کبھی سوچا تم نے پیشاب کیا جب تم اتنے بڑے تھے؟ تم نے پیشاب کیا، تمہاری ماں نے اپنی چادر اپنا دوپٹہ بنا کے پیشاب کی جگہ پہ رکھا، خود گیلے میں سوئی، تمہیں سوکھے میں سلایا۔ آج تم آنکھیں دکھاتے ہو، تو ماں باپ نے کیا کیا ہے؟ تجھے پال کے اتنا بڑا کر دیا، اور کیا لے گا؟ ارے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے، حکیم بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، مگر اپنے باپ کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ یاد رکھنا میری اس بات کو۔ اب ذرا سنو، وہ لڑکی نے سوچا چلو چلو اب
हम मालदार के घर चलते हैं। उस लड़की ने तीनों बच्चों को रख दिया, इज्जत उसके हवाले करने मालदार के घर चल देती है। बच्चा कह रहा है मां मत जाओ, मां तुम बहुत पवित्र हो, मां मत जाओ, तुम बहुत पाक हो, मां मत जाओ, मां तुम्हारी पाकी की लोग कसम खाया करेंगे, मां मत जाओ। जब इतना कहा मां जल्दी बच्चे आके भाग गए, मां जा रही है, लोग भी लोग कदम नहीं उठ रहे। जिस लड़की के सर से कभी दुपट्टा ना उतरा हो आज इज्जत हवाले करने जा रही है। बताओ कदम उठता होगा, नहीं उठा, जा रही है, माता की कुंडली पकड़ी, याद आ गया, ए लड़की जरा फातिमा को दे। उन्होंने अपने बच्चे दे करके दीन और इस्लाम को बचाया, नाना के गाने को पूरा किया। तू अपने बच्चों को बचाने की वजह से शरीयत को दाग लगाने जा रही है, अपने दामन पे दाग लगाने जा रही है। तू फातिमा को मुंह क्या दिखाएगी? इसके दिल की दुनिया फिर पलट गई, आंखों के नीचे अंधेरा आया, कुंडी लेके गिर गई। इतने में मालदार की छपी कुंडी खुली, दरवाजा खुला, देखा मालदार खड़ा है। कहा देख, मैंने कहा तक आएगी, आ गई। बोल कितने रुपये चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए, मेरा कहना मान लेना, अभी नहीं, जब तू ठीक हो जाए, जब तू अच्छी हो जाए, नहा धो करके मेरे पास आ जाना। ये लड़की बोली शर्म कर, तेरे घर में तेरी माँ है, तेरे घर में तेरी बहन है, अरे तू क्या बात करता है? मेरा कदम तू छूना था, मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया, मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, अरे वो फातिमा जो नबी की बेटी है, वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदारा है, अरे वो फातिमा जो खदीजतुल कुबरा की लख्ते निकर है, अरे वो फातिमा जो अली की बीवी है, वो फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है, वो फातिमा जिसकी न सीरत का जवाब, न सूरत का जवाब, न किरदार का जवाब, न कैरेक्टर का जवाब, न फालो अमल का जवाब, जिसकी न सूरत का जवाब, जिसकी तर्जमानी अल्लामतुस्समा बनी आवाम मुल्क दुनिया वाले सैयद उलमान शेख इमाम अहमद रजा खान, इनके दादा भी आका हज़रत यूं फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तेरे तेरा सब अरे चलावे के लागे ले ये सोचे जाए बैठ जाए जो ना आज मैं आवाज देख रहा हूं, मुझे किसी से मार बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा हमारी और दूसरा बड़ा इंतजाम होगा, कोई नहीं, अल्लाह ताला हमें अरे तो हमें भी सबको, और ये उलमा मेरी मजाक नहीं है, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े और ये मदरसे में पढ़ाने वाले, और मेरे पीछे सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद भी हैं। इतने भी लोग हैं जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम को देखा, इनकी नजरें उन जब देखी तो आसमान कहती है वीर बहुत देखे, मगर मुफ्ती आजम ऐसा नहीं देखा। मगर मुफ्ती आजम कौन थे? इनके दादा पीर आला हजरत, इनके परदादा पीर, यही तो कहते हैं तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब खाना नूर का। मेरी फातिमा ने मुझे बचा लिया, इतना कहा मेरी फातिमा ने मुझे बचा लिया। तो सुनो वो कहने लगा कौन फातिमा? इसने कहा अभी तो मैंने बताया, और तू भी सुन ले, अगर तूने तौबा कर ली, पक्की सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह रहमान और रहीम माफ कर देगा, अल्लाह करीम है, करम फरमा देगा। मेरा मौला शौकत करने वाले को कर देता है, तुझे भी माफ कर देगा, लेकिन पक्की सच्ची तौबा कर ले। जब इतना रहा पक्की सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। अगर तेरे गुनाह समंदर के जागों की बराबर हो और रहमत का, अल्लाह की रहमत का अगर एक कतरा बरस गया तो अल्लाह ताला की रहमत
का वो कतरा सारे गुनाहों को धो डालेगा। अरे पक्की सच्ची तौबा कर ले। इतना कह करके ये लड़की चली गई। घर जाकर के तीनों बच्चों को गोद में लेकर के मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन यार उस लड़के की जिंदगी पलट दी। इस लड़की ने पलट दी, उस लड़के की जिंदगी पलट गई और पार्टी उसने पक्की सच्ची तौबा कर ली। आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद तेरी मेरे बहन बेटियों को नहीं करूंगा, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। उसने पक्की सच्ची तौबा की। दो आदमियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जल्दी से अनाज ले लो, रुपया पैसा ले लो, चलो उस लड़की के घर चलो। जल्दी से अनाज लिया, रुपया पैसा लिया, उस लड़की के घर पहुंच गए। लड़की तीनों बच्चों को गोद में लिए बैठी थी। जब उसे लड़के को देखा और डर गई। लड़की शायद इज्जत लूटने आया है, मगर लड़की ने छुरी उठाई, कहा मर जाऊंगी, तीनों बच्चों को मार दूंगी, मेरी इज्जत पे दाग नहीं आना चाहिए। लड़का रो दिया, गर्दन नीचे को हो गई, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा बहन तूने तो कहा था अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, मेरा मौला करीम है, लेकिन मैंने पक्की सच्ची तौबा कर ली है। आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद किसी तरीके के गुनाह में मुलव्विस नहीं हूंगा। छोटा बड़ा सारे गुनाहों से तौबा कर ली है, कोई गुनाह नहीं करूंगा। और आज के बाद तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई हूँ, ये मेरे भांजे हैं, जल्दी से ले पका ले, बना ले, बच्चों को खिला ले। लड़की ने पकाया बनाया, बच्चों को खिलाया, खिलाने के बाद लड़की बच्चों के दिल में, बच्चों के जान में जान आ गई। लड़की ने मुसल्ला बिछाया, चार रकात नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद मौला तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे पुण्यतन का वास्ता, ऐ अल्लाह मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, ऐ अल्लाह इसने गुनाहों से तौबा कर ली है, इसके गुनाह माफ कर दे, छोटे बड़े सारे गुनाह माफ कर दे, ये मेरा भाई है, ऐ अल्लाह इस पे तूने किया और जहन्नम किया हराम कर दे। और सजदे में जाकर के बोली यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना। उस लड़की की दुआ कबूल हो गई, उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। मालूम है ये लड़का कौन है? ये वही है जो आग हाथ में लेकर जाके हाथ नहीं जलती, दामन में आग लेता, दामन नहीं जलता, आग में चलता, उसके पाँव नहीं चलते। क्यों? पक्की सच्ची तौबा करने के लिए। बोलो अगर तुम्हारा दिल पिघल गया हो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर मेरी बहनें भी भाई भी और उलमा इसलिए उठाएंगे ताकि इनके शब्द में तौबा हो। अगर पक्की सच्ची आज से पाक में उनसे हनीफ भी है, उनके वारिस यहाँ बैठे इल्म के एतबार से ये वारिस असली वारिस अच्छे अच्छे उलमा मुदर्रिस है, ये गुनाहगार भी आया है, मदरसा चलता है। आज इनके आस्ताने अगर तुम अल्लाह और रसूल से डर के हो, उनकी मोहब्बत में अगर पक्की सच्ची तौबा करते हो तो मेरे साथ हाथ उठा के तौबा करो। अगर पक्की सच्ची तौबा करते हो और तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता अगर रस्मी तौर पर मत उठाओ, और अगर हकीकत में पक्के सच्चे घर से तौबा करो, उठा लो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज के बाद तमाम हराम कामों से बचते रहेंगे, शरीयत के पाबंद रहेंगे और मसर के साथ हजरत तकरीर तो इतनी है। आज मेरा दिल चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, बोलो तुम्हारा दिल चाहता है? जी बिल्कुल। अल्लाह वाले के आसमाने में हजरत आपका बहुत बड़ा एहसान है। हजरत अल्लाह मौला कितना हुजूर इतना प्यारा है इनका, उससे मोबाइल पे बात के दिल जीत लिया। मैं तकरीरों में कहता हूँ दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं दी जाती। और ये इतने बड़े आदमी
اتنے اتنے بڑے عالم یہ سب مسکرا کے مل رہے ہیں اور شورا حضرات دل سے دعائیں دیتے ہیں مولا ان کو نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے. آج میں دیکھتا ہوں کون میرے ساتھ میں شریک ہوتا ہے اور بہت لوگ آئے ہوں گے بہت لوگ آئے ہوں گے لیکن آج میں اس بات کے لیے مزار شریف سے آیا اس نے ملت میں خود اپنی جیب سے یہ 500 روپے میں انڈیا کو تو انڈیا نہیں 500 روپے اس سے بات کے لیے پیش کرتا ہوں. آج آؤ ایک سید زادے کا آسے ہاتھ ٹچ کر کے دیکھو انشاءاللہ پھر اگلے سال بتانا اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے تمہیں. لیکن سنو پہلے میری سن لو ابھی میں 500 سے کم نہیں لوں گا میرا بھی پنجتن بات میری نیت میں ہے چاہے تم انڈیا کے کہانی سمجھو یا اور میرے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ضرور کرنا. آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ جلدی لائن لگا تو میں اور تو آنے کی اجازت نہیں ہے. وہی پہ ہی میری بہنیں کھڑی ہو چھوٹی بچی ایک بہن دو بہنیں کھڑی ہو کے اکٹھے کر لو اور چھوٹی سی بچی جو نوازی ہو اس کو میرے پاس بھیج دو انشاءاللہ میں حاضر رکھوں گا اور حضرت علامہ مولانا مفتی نجمالدین صاحب سے رکھواؤں گا انشاءاللہ میرا آ جاؤ اور عورتیں میری بہن کوئی سنتی ہو تو عورتوں میں گھوم لے عورتوں میں یہ ان سے بات کے لیے جلدی آ جاؤ جلدی اس سے بات کے لیے اس سے اور جانا نہیں ابھی جانا نہیں ہے شاعری ہوگی تقریر اگر تم چاہو گے تو میں یہ بند کر دوں گا اگر چاہو گے تو بند کر دوں گا. جانا چاہتے ہو کیا نہیں جاؤ گے میری تقریر کا تھوڑا حصہ ہوا اگر یہ کام کر دیتا ہوں اسی پہ استعفا کروں گا سمجھ رہے میرے پاؤں میں چھو بیٹا میرا پاؤں نہیں پاؤں چھونے کی اجازت نہیں ہے ہاتھ چھونے کی اجازت ہے ہاتھ چھونے کی اجازت ہے.